ایسا لگا کہ جیسا کہ یہ زندہ چند مومنین اور علماء ان قبروں میں آرام کرنے والے مومنین یا مومنات کو بیدار کرنے کے لیے یا ان کی روحوں کو ثواب پہنچانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے۔ چلیے ہم سب کو تو ثواب ملے گا، مگر وہ افراد کہ جو شہر میں بظاہر زندہ ہیں اور ایسے دینی اور علمی پروگرام میں وہ نہیں آئے، انہوں نے اپنی زندہ دلی کا ثبوت فراہم نہیں کیا۔ علماء آئے، مومنین آئے، تنظیم المکاتب نے کانفرنس کا اہتمام کیا، انہوں نے اپنے دینی فریضے کو ادا کر دیا ہے۔ جو نہیں آ سکے وہ اپنے طور پر خود فیصلہ کریں کہ اگر وہ صرف اور صرف یہی سوچ کر یہاں آ گئے ہوتے، آئیے علماء کی زیارت بھی ہوگی، مومنین کے قبور کی زیارت بھی ہوگی، سورہ فاتحہ بھی پڑھ دیں گے، تو ممکن ہے انہیں کئی طرح سے ثواب مل گئے ہوتے۔ آپ حضرات ایک صلوات تو پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ ادارہ تنظیم المکاتب اپنی ذات میں ایک مکمل ادارہ ہے۔ بہت سارے شعبے ہیں کہ جو اس ادارے کے زیر اہتمام ہیں اور جن کے ذریعے قوم کی، دین کی، مومنین کی، علماء کی، مستحقین کی، سب کی خدمات کا ایک سلسلہ ہے۔ یا ایک لفظ یہ کہہ دوں، جس طریقے سے ایک ملک ہوتا ہے اس میں ایک صدر ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ہوتا ہے، ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، کوئی وزیر تعلیم ہوتا ہے، کوئی وزیر خوراک ہوتا ہے، سب کے اپنے الگ شعبے ہوتے ہیں۔ اسی طرح الحمدللہ ادارہ تنظیم المکاتب اپنی ذات میں ایک ملک کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے صدر محترم قبلہ و کعبہ حضرت شمیم اللہ شمیم الحسن صاحب تشریف فرما ہیں۔ وزیر اعظم کی ایک حیثیت ہوتی ہے، صدر سائن کرتے ہیں، سارے کام وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا قبلہ سید صفی حیدر صاحب جو اس ادارے کے سیکریٹری ہیں، جو ایک وزیر اعظم کی حیثیت اس ادارے کی، وہ یہاں تشریف فرمائے، اللہ ان کو طول عمر دے، جنوں اس کے شر سے بچائے۔ نائب سیکریٹری مولانا قبلہ فیروز عباس صاحب یہاں تشریف فرما ہیں۔ مجلس انتظام کے رکن مولانا سید سبیع الحسین صاحب بیٹھے ہیں۔ ادارے تنظیم مکاتب کے اساتذہ میں میرے بزرگ ہیں، برادرم مولانا قبلہ سید تہذیب الحسن صاحب، محترم علی جناب مولانا فیروز علی صاحب بنارسی۔ ادھر ایک عظیم رکن کہوں یا بانی تنظیم کی ایک عظیم نشانی کہوں، جناب مولانا قبلہ نقی عسکری صاحب بیٹھے ہیں۔ یہ اتنے علماء ہیں، مومنین ہیں، ان سب کی اگر زیارت کرنے کے لیے تنظیم المکاتب کا ایک نظام دیکھنے کے لیے مومنین آ گئے ہوتے تو یقین کریں خوشی اور زیادہ ہوتی، چونکہ یہ ایک ادارہ ہے، اپنی ذات میں ایک فکر نہیں رکھتا، اپنی ذات میں صرف ادارہ نہیں رکھتا، اپنی ذات میں ایک پروگرام نہیں رکھتا، بلکہ اس کو بھی اس مثال کے ذریعے حل کر دوں۔ آپ کو ایسے ادارے، ایسے افراد، ایسے کچھ پروگرام، ایسے کچھ چلنے چلانے والے ملیں گے جو ناپتے کم ہیں، پھاڑتے زیادہ ہیں۔ ادارہ تنظیم مکاتب جتنا کہتا ہے اس سے زیادہ کر کے دکھاتا ہے۔ بولنے پر تو کوئی جی ایس ٹی نہیں ہے، صلوات تو پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ میری اپنی کوئی ذات نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، بس اللہ کا ایک بندہ ہوں، میری ماں کی دعا ہے۔ منظر الیارفی آپ کے سامنے ہے۔ اس عظیم ادارے کے اندر استاد کی حیثیت سے مگر ایک جملہ کہوں، اس کانفرنس میں بھی ان کا نام ہے بحیثیت مقرر، میرے بزرگ دوست ہیں مولانا علی حیدر غازی صاحب۔ ان کا ایک بہترین فقرہ ہے جو اس تنظیم کی، اس تنظیم مکاتب کے لیے بھی ہے اور مجھ جیسے منظر الیارفی کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی ہے۔ میمن کی کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا کہ اے میرے چھوٹے بھائی منظر الیارفی، تمہاری حیثیت یہ ہے کہ ایک پرزہ ہو، پرزہ بھی ایسے ہو جیسا کسی جہاز کا ہوتا ہے۔ تنظیم المکاتب سے وابستہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میری اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی، مگر جب ایک پرزہ، ایک چھوٹا سا پارٹ کسی جہاز میں لگ گیا اور وہ پرزہ نہیں رہا بلکہ ایک جہاز کا پرزہ ہو گیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ شکریہ آپ حضرات کا۔ اور میں نے جو آپ حضرات کی خدمت میں حدیث پیش کی اس کے ذیل میں 2-3 فقرے سن لیجئے۔ فرمایا نبیوں کے سردار، رسولوں کے تاجدار، اماموں کے شہریار، خاتم النبیین، سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اللہ یحب الشاب الذی یفنی شبابہ فی طاعت اللہ، اللہ ایسے جوان سے محبت کرتا ہے جو اپنی جوانی کو اطاعت خدا میں فنا کر دے۔ آپ غور کریں، عمر کے 3 حصے، ایک بچپنا، ایک جوانی، ایک بڑھاپا، مگر یہ جوانی جو ریڑھ کی ہڈی ہے،
اس سے بچپنا بھی جڑا ہے، بچپنے سے نکل کے آ گیا ہے، ادھر ضعیفی وابستہ ہے، ضعیفی کی طرف کو جا رہا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں لباس وہی ملیں گے جو اچھوں کے ہوتے ہیں، لباس وہی ملیں گے جو علماء کے ہوتے ہیں، لباس وہی ملیں گے جو پڑھے لکھوں کے ہوتے ہیں۔ مگر ایسے ہی افراد، بات شاید نہیں پہنچی بلکہ یوں پہنچاؤں گا، سونا ہے، آپ کہیں گئے لینے کے لیے، ڈپلیکیٹ مل گیا، کیا سونے کے اندر کوئی لوہے کی ملاوٹ کرے گا؟ کیا سونے کے اندر کوئی پلاسٹک کی ملاوٹ کرے گا؟ سونے کے اندر اگر ملاوٹ ہوگی تو وہ ہوگی پیتل کی، چاندی میں ملاوٹ ہوگی تو کسی ایسی ہی سفید کسی دھات کی ہوگی۔ یہی بات ان ذہنوں کے، ان جوانوں کے ذہنوں کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ ایسے مولانا حضرات سامنے آ رہے ہیں، لباس بھی وہی، انداز بھی وہی، آوازیں بھی وہی ہیں، مگر جوانوں کے ذہنوں کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں۔ تم نعرے بھی لگانا، صلوات بھی پڑھنا، واہ واہ بھی کرنا، اچھل بھی جانا، ہمیں دیکھتے بھی رہنا، اور ان کے ذہنوں کو ملنگیت کی طرف، اخباریت کی طرف، دین سے ہٹا کر، مراجع سے ہٹا کر، علماء سے ہٹا کر بہکایا جا رہا ہے۔ جوانوں کو چاہیے تھوڑا سا محبت، شکریہ علماء کرام کا، شکریہ مومنین کا، شکریہ کہ جو مجھ جیسے طالب علم کے لیے حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں۔ میری کوئی حیثیت نہیں، بار بار کہتا ہوں، اپنے آپ کو سمجھیں، پرکھیں کہ کون ہمیں بہکا رہا ہے۔ جو آپ کو مراجع اعظام کی عظمت کو سمجھا دے، جو یہ بتلا دے کہ تقلید اسے کہتے ہیں، جو یہ کہہ دے کہ بغیر تقلید کے یہ نقصانات ہیں، وہ آپ کا اپنا ہے۔ جو آپ کو اس راہ سے الگ کر دے وہ اپنا بھی نہیں ہے، آپ کا بھی نہیں ہے۔ اور جو باپ کو باپ نہیں کہہ سکتا، ابا نہیں کہہ سکتا، یقین کریں وہ کسی پڑوسی کو چچا بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ، اور جوانوں سے میری گزارش ہے، نہیں آئے سامنے، ظاہر ہے کہ انتظامات ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے آوازیں اور بیانات پہنچیں گے، کم از کم اپنے ذہنوں کو بچائیں۔ اور ایسے افراد سے کہ جو علماء نما نظر آتے ہیں، جو ذہنوں کو ملنگیت کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں، جو اخباریت کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اگر بچا لیا تو خود اپنے آپ کو نہیں بچایا بچانے والے نے، بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی بچا لیا، اپنے آنے والے افراد کو بھی بچا لیا۔ جو گزر گئے ہیں ان کا بھی خیال کیجئے، جو آنے والی نسلیں ہیں ان کی بھی حفاظت کیجئے۔ ادارہ تنظیم مکاتب الحمدللہ مومنین کی خدمات کے لحاظ سے، دینی خدمات کے لحاظ سے، مستحقین کی خدمات کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے، ہر ایک لحاظ سے خدمات کے اندر ہمیشہ آگے رہا اور آج بھی ہے۔ موجود ہیں یہاں قبلہ و کعبہ اس ادارے کے سیکریٹری مولانا سید صفی حیدر صاحب۔ آپ کے ذات کے لیے مجھے یہ کہنا ضروری کہ میں کوئی بتلانے کے لیے کھڑا ہوں، لیکن چونکہ اس ادارے سے وابستہ ہوں اور میں نے جو جوانوں کے لیے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ آپ دیکھیے، چاہے تعلیم کا مرحلہ ہو اس میں بھی ان کی خدمات ہیں، چاہے مومنین کے وہ مسائل، یقین کریں مجھے مائک سے نہیں کہہ پاؤں گا مگر ہاں اشاروں میں آگے کہہ کے بڑھ جاؤں گا، وہ مسائل کہ جو آسانی سے حل نہیں ہوتے ہیں، ایسی دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھتے ہیں، اور ایسے ہی نہیں کہ خالی جذبات میں، دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھ کر ان مسائل کو بھی حل کرتے ہیں، تاکہ اگر کسی گھر کا مسئلہ، قوم کا مسئلہ، محلے کا مسئلہ اگر حل ہو گیا تو انہیں پتا ہے کہ مجھے بھی جزا ملے گی، مومنین کے مسئلے حل ہو جائیں گے، پروردگار اس کا صلہ ان کو بھی دے گا جو بات مان جائیں گے، مجھے بھی صلہ مل جائے گا۔ تو ادارہ اپنی ذات کے اندر بہت سارے کام ہیں کہ جنہیں لے کر چلتا ہے اور جنہیں حل کرتا ہے۔ اس کے لیے ایک خصوصیت اور ہے مجھے، اس کے لیے میں بات کہہ دوں۔ میں آپ اکثر و بیشتر کہا کرتے ہیں گلاب کا پھول، مثال ہے، سبھی کہا کرتے ہیں گلاب کا پھول، کون نہیں کہتا، مگر کیا کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ دیکھ لیجئے، جس کو ہم گلاب کا پھول کہتے ہیں اس پودے پر پھول سے زیادہ کانٹے ہوتے ہیں، اس پودے پر پھول سے زیادہ کانٹے ہوتے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں گلاب کا پھول۔ کیوں؟ گلاب کا پھول اپنی خوشبو، اپنی نوعیت، اپنے کلر، اپنی شگفتگی، اپنی شائستگی، اپنی نرم و نازک پہچان رکھتا ہے۔ یہی سربراہ ادارہ کا مزاج ہے، اور یہ ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ کانٹوں سے دامن کو بچائیں، اور جس کی جو خوبی ہے اسی کو وہ سامنے رکھ کر اسی سے کام لے لیا کرتے ہیں، تاکہ خامیوں پر نظر نہ پڑے، خوبیوں کو سامنے لے کر انسانوں کو آگے بڑھاتے چلے جائیں۔ اور اگر ہم بھی یہ کام کریں کہ ہم دوسروں کی خامیوں کو نظر انداز کرتے رہیں
اور خوبیوں کو سامنے رکھیں تو یقین کریں سماج پھر سماج نہیں رہے گا بلکہ ایک اچھا معاشرہ بن جائے گا۔ میرے مولا نے امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا، صلوات بر محمد و آل محمد، یا علی۔ ایک بزرگ نے آواز بلند کی، جوانوں نے اتنی نہیں کی جتنا کر دیں، ہاں کہ کم ہے مگر کم میں بھی ہم اتنے کم تو نہیں ہے کہ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے ہمتیں لڑتی ہیں، تعداد سے کیا ہوتا ہے، جتنے ہیں اتنے تو اپنی آواز بلند کریں۔ ظاہر ہے اس ادارے کی خصوصیت اور سنیے، پھر بزرگ نے نعرہ لگایا، 4 مصرے پیش کر کے بات کو تمام کر دوں گا۔ ادارے کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اہل تشیع کے ساتھ ساتھ اہل تسنن بھی اس ادارے میں خدمات انجام دیتے ہیں۔ حافظ و قاری معین الدین چشتی صاحب شعبہ قرأت، شعبہ حفظ، ناظرہ ان کے حوالے ہے۔ ایک جناب سورب صاحب ہے، وہ بھی ہمارے ادارے میں دفتر میں کام کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا اس کی ذات کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کے اندر کوئی کام کرنے کی اگر صلاحیت ہوتی ہے تو ادارہ تنظیم المکاتب اس سے کام لیتا ہے اور یہ اعلان کر دیتا ہے کہ یہ ادارہ خدمات میں بھی اتحاد چاہتا ہے، اتفاق چاہتا ہے، یکجہتی چاہتا ہے، صرف اپنوں کو نہیں مستحق کو لے کر چلتا ہے، خدمت گزاروں کو لے کر چلتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بزرگ نے نعرہ لگایا، آپ نے ممکن ہے دے دیا ہو جواب، میرے کانوں تک تو وہ آواز نہیں آئی جو کم سے کم ان 50-60 لوگوں کی آنی چاہیے تھی۔ لیجیے چونکہ اس پروگرام کے اندر اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بھی ایک شاعر آئے ہیں، اتحاد کی مثال ہے، تنظیم کاتب سب کو سینے سے لگا کر چلتا ہے۔ محمد عمر زخمی میرٹھی گزر گئے، ان کے مصرے سن لیجیے۔ وقت کہتا ہے کہ ہو جائیں منظم ہم تم، بزرگ اللہ آپ کو طول عمر دے، وقت کہتا ہے کہ ہو جائیں منظم ہم تم اور مل جل کے رہیں ناصر و ہمدم کی طرح۔ وقت کہتا ہے کہ ہو جائیں منظم ہم تم اور مل جل کے رہیں ناصر و ہمدم کی طرح، یہ ضعیفی بھی جوانی میں بدل جائے گی، آؤ میدان حبیب ابن مظاہر کی طرح۔ مہربانی، شکریہ۔ یہ ضعیفی بھی، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس یہ کہہ کر کہ ادارہ تنظیم المکاتب سے وابستہ رہیے، دیندار بنیے، دیندار بنائیے، اور بانیے تنظیم علامہ سید غلام عسکری اللہ مقامہ کہ جن کے خلوص کا نتیجہ آج سب کے سامنے ہے۔ تعلیم گھر گھر ہے۔ آخری فقرہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ کنواں پیاسے کے پاس جاتا ہے، پیاسا کنویں کے پاس، پیاسا آتا ہے نا کنویں کے پاس، کنواں کسی کے پاس نہیں جاتا، مگر سربراہ ادارہ نے اس مثال کو بالکل پلٹ دیا ہے، کنویں کو پیاسوں کے پاس بھیج دیا ہے۔ پیاس تمہیں ہے، کنواں چل کے تمہارے دروازوں پر دستک دے رہا ہے۔ یہ کورونا کا زمانہ 1 سال مارچ میں ہو جائے گا، برسی منائیں گے نا ہم اس کی، اللہ کرے کبھی ایسی بیماری اس دنیا میں نہ آئے، چاہے یہ ہو چاہے اسے بنایا گیا ہو، ہمیشہ کے لیے اس طرح گدھے کے سر سے سینگ گئے ہیں، کبھی یہ بیماری پلٹ کر نہ آئے۔ آخری فقرہ ہے، انہوں نے اس مثال کو پلٹا کہ پیاسوں کو نہیں بلایا بلکہ پیاسوں تک پانی پہنچایا، آن لائن تعلیم کا انتظام کیا، بچہ جہاں ہے وہیں رہے، بچہ اپنے گھر میں رہے، باپ کے کاندھوں پر رہے، ماں کی آغوش میں رہے، اپنی عصری تعلیم سے فارغ ہو جائے، جب اسے فرصت ہو ادارہ تنظیم المکاتب خدمت کے لیے اس کے لیے آمادہ ہے، اور آن لائن تعلیم کا انتظام کر کے بتلا دیا کہ پیاسا کنویں کے پاس نہ آئے، کنواں خود پیاسے کے پاس پہنچ گیا ہے۔ لو تم اپنے گھر رہو مگر زیور تعلیم سے آراستہ ہوتے رہو۔ بس یہ کہہ کر کہ بارگاہ پروردگار عالم میں دعا ہے، یا اللہ بانی تنظیم علامہ سید غلام عسکری صاحب اللہ مقاموں کے درجات کو عالی فرما، سربراہ ادارہ تنظیم المکاتب عالی جناب مولانا قبلہ سید صفی حیدر صاحب کو اللہ طول عمر عطا فرمائے، اور جس طریقے سے وہ دین کی، علماء کی، مومنین کی، مسلمین کی خدمت کر رہے ہیں، یا اللہ اسی طریقے سے خدمات کو انجام دیتے رہیں، مومنین رکوع شریعہ کے ذریعے ادا کرتے رہیں اور تنظیم المکاتب کی مدد کرتے رہیں، تنظیم المکاتب آپ کی مدد کرتا رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ حضرات مولانا منظر علی عارفی صاحب استاد جامعہ امامیہ تنظیم المکاتب لکھنؤ کی زبانی تقریر سماعت فرما رہے تھے آپ، جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ خدمات تنظیم المکاتب کہاں کہاں ہیں، کیسے کیسے
تنظیم خدمتیں انجام دے رہا ہے۔ بس المختصر اتنا سمجھ لیں کہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار کا وجود پایا جاتا ہے وہاں وہاں تنظیم المکاتب بھی پایا جاتا ہے۔ یہ کوشش ہوتی ہے خادمان ادارہ کی کہ ہر اس بستی میں پہنچیں جہاں علماء پہنچتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ بنگال کی کھاڑیوں سے لے کر کشمیر، کرگل، لیہ لداخ اور نوبراہ کی پہاڑیوں تک، وہاں سے گزرتا ہوا گجرات، سوراشٹر، مہاراشٹر، یو پی اور بہار کے میدانی علاقوں تک 1250 سے زیادہ مکاتب قائم کر چکا ہے، جہاں نونہالان چمن قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یا یوں کہوں اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے ساتھ ساتھ رسول کی رسالت کی بھی گواہی دے رہے ہیں اور مولائے متقیان کی ولایت کی بھی گواہی ہے۔ جملوں کو سمیٹ کر یوں کہوں، شاید آپ متوجہ ہو جائیں کہ تنظیم المکاتب ایشیا کا وہ منفرد ادارہ ہے جو ایک طرف مقصد کربلا پہنچا رہا ہے تو دوسری طرف پیغام غدیر نسلوں میں منتقل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے خدمات کا سلسلہ صرف بچوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ جوانوں کے لیے مدرسہ ابو طالب، جوان بچیوں کے لیے مدرسہ خدیجہ الکبریٰ کا انعقاد کیا گیا۔ لاک ڈاؤن میں جہاں ساری دنیا متاثر ہو گئی، کالجز، اسکول، مدرسے سب کچھ بند ہو گئے، خادمان ادارہ نے، ذمہ داران ادارہ نے حالات زمانہ سے قدم ملاتے ہوئے ایک معرکۃ العرا قدم اٹھایا۔ وہ یہ ہے آن لائن تعلیم کا اہتمام۔ آپ کا بچہ آپ کے گھروں میں ہے، آپ کا بچہ دنیا کے کسی کونے میں ہے، ٹیچر لکھنؤ میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کے بچے کے وقت کے مطابق مدرس اویلیبل ہے۔ 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت جب آپ کا بچہ فری ہو، آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم دلوائیے۔ بانی تنظیم کا یہ خواب تھا بستی بستی مکتب ہو، گاؤں گاؤں مکتب ہو، شہر شہر مکتب ہو، لیکن ذمہ داران ادارہ نے 2 قدم اور آگے بڑھتے ہوئے اس خواب کی تعبیر کو یوں شائع کیا، اب صرف بستی بستی مکتب نہیں رہے گا بلکہ گھر گھر مکتب کا قیام کر دیا جائے گا۔ حضرات، آئیے گزارش کر رہا ہوں نثر کی دنیا سے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے نظم کی دنیا میں لے کر چلوں اور ایک ایسے شاعر کو آواز دوں جس کی آواز کی چاشنی یو پی سے لے کر کشمیر تک لوگ محسوس کیا کرتے ہیں۔ انہی کے 2 مصرے ہیں اور انہی 2 مصروں کے ذریعے سے میں انہیں آواز دیتا ہوں کہ کارواں علم دین کا ہمیشہ مکتبوں سے نکلتا رہے گا، کارواں علم دین کا ہمیشہ مکتبوں سے نکلتا رہے گا، صرف چہرے بدلتے رہیں گے کار تنظیم چلتا رہے گا، صرف چہرے بدلتے رہیں گے کار تنظیم چلتا رہے گا۔ میری مراد شاعر اہل بیت جناب اظہر اعجاز جلال پوری صاحب کی خدمت میں ہے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امامت و رسالت میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں۔ تشریف لا رہے ہیں شاعر اہل بیت جناب اظہر اعجاز جلال پوری۔ نعرہ صلوات۔ حضرات، ابھی جیسے میں داخل ہوا 2 ایک طرف لکھا مسجد زہرا، ایک طرف بارگاہ ابو طالب، اوپر لکھا ہوا ہے توہم پرستی جہالت کا نتیجہ ہے اور اس کا توڑ صرف اور صرف تعلیم ہے۔ تینوں باتیں ایک ساتھ 2-3 مصروں میں۔ پہلے معصوم عالم کی مدح میں چونکہ مسجد زہرا میں پروگرام ہو رہا ہے اس لیے 4 مصرے معصومہ کے حوالے سے۔ نعرہ صلوات۔ اظہر بھائی 1 منٹ۔ حضرات، علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا شوکت عباس صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں، عالی جناب مولانا سید نعیم عباس صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ان دونوں علماء کرام کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ارشاد فرما دیں۔ تنظیم المکاتب، تنظیم المکاتب، تنظیم المکاتب، بانی تنظیم
بانی تنظیم نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل 4 سے فرج۔ معصومہ کے حوالے مسجد زہرا پروگرام ہو رہا ہے۔ 100 مرتبہ زبان کو اپنی دھلا گیا، 100 مرتبہ زبان کو اپنی دھلا گیا، 100 مرتبہ زبان کو اپنی دھلا گیا، تب جا کے نام فاطمہ زہرا لیا گیا، تب جا کے نام فاطمہ زہرا لیا گیا۔ اور 2 مصرع بطور خاص کہ 11 امامتوں کا یہ محور تھا، اس لیے 11 امامتوں کا یہ محور تھا، اس لیے اس نور کو حجاب کے اندر رکھا گیا، اس نور کو حجاب کے نعرہ صلوات۔ اور 4 مصرع آپ نے دیکھا اذا خان نے 72 شہداء کے نام لکھے ہیں، بر وقت 4 مصرع اسی عنوان سے کہ 72 نام لکھے جو اذا خانے کے اندر ہیں، 72 نام لکھے جو اذا خانے کے اندر ہیں، جو دیکھا کربلا والوں کی سیرت یاد آتی ہے، جو دیکھا کربلا والوں کی سیرت یاد آتی ہے، تو پھر ہم کیوں نمازوں سے بھلا غافل رہیں ازہر، تو پھر ہم کیوں نمازوں سے بھلا غافل رہیں ازہر، برستے تیر میں حق کی عبادت یاد آتی ہے، برستے نعرہ صلوات۔ اب یہاں سے ایک نظم کے چند بند جہالت علم اور جہل کے روشنی میں حضور فرمائیں۔
جہل کی تاریکیوں کو یوں مٹانا چاہیے، جہل کی تاریکیوں کو یوں مٹانا چاہیے، جہل کی تاریکیوں کو یوں مٹانا چاہیے، ارے علم کے ہر سو چراغوں کو جلانا چاہیے، جہل کی تاریکیوں، جہل کی، یہ شعر بطور خاص، کہ جاہلیت کے کماداروں سے مت گھبرائیے، جاہلیت کے کماداروں سے مت گھبرائیے، ارے مثل اصغر تیر کھا کر مسکرانا چاہیے، مثل اصغر تیر کھا کر مسکرانا چاہیے، جاہلیت کے کمادار اور دہر کی دیوانگی کا دیں گے یہ بچے جواب، دہر کی دیوانگی کا دیں گے یہ بچے جواب، ارے داستان بہلول کی ان کو سنانا چاہیے، جاہلیت کے کمادار۔ اور یہ بھی ایک شعر ہم سب کے لیے، کہ کتنا سیکھا آپ کے بچوں نے لینے جائزہ، ذمہ داری ہماری کیا ہے، کہ کتنا سیکھا آپ کے بچوں نے لینے جائزہ، ارے آپ کو بھی مکتبوں میں آنا جانا چاہیے، آپ کو بھی مکتبوں میں آنا جانا چاہیے، آپ کو بھی مکتبوں میں، اور آپ کے آنگن میں بھی پھولیں شریعت کے گلاب، آپ کے آنگن میں بھی پھولیں شریعت کے گلاب، اس لیے ماحول کو دینی بنانا چاہیے، اس لیے ماحول کو، اور کیا ہے حق اور کیا ہے باطل خود سمجھ جائیں گے، یہ کیا ہے حق اور کیا ہے باطل خود سمجھ جائیں گے، یہ کربلا کا واقعہ ان کو سنانا چاہیے، کربلا کا واقعہ۔ یہ بھی شعر ایک لمحہ فکریہ، کہ ختم ہو جائیں گی خود ماحول کی بے شرمیاں،
ختم ہو جائیں گی خود ماحول کی بے شرمیاں. ارے پہلے اپنے گھر سے پردے کو سکھانا چاہیے. جہل کی تاریکیوں کو یوں مٹانا چاہیے. اور پہلے خود شیعہ کہے جانے کے قابل ہم بنے. پہلے خود شیعہ کہے جانے کے قابل ہم بنے. ارے تب دعائیں کر کے مولا کو بلانا چاہیے. جیل کی تاریکیوں کو یوں مٹانا چاہیے. جہل کی تاریکیوں کو دین کی باتیں تمہارے دل میں گھر کر جائیں گی. دین کی باتیں تمہارے دل میں گھر کر جائیں گی. ارے قلب سے شیطان کو پہلے بھگانا چاہیے. جہل کی تاریکیوں کو دین کی باتیں تمہارے دل میں گھر کر جائیں گی. قلب سے شیطان کو پہلے بھگانا چاہیے. جہل کی تاریکیوں کو ہر نفس بس حضرت میثم سے لے کر حوصلہ. ہر نفس بس حضرت میثم سے لے کر حوصلہ. رسولیوں کو مدح کا منبر بنانا چاہیے. رسولیوں کو مدح کا منبر بنانا چاہیے. رسولیوں کو مدح کا آخری شعر کہ کربلا کی یاد سے غافل نہ ظاہر ہوں کبھی. کربلا کی یاد سے غافل نہ ہو اظہر کبھی. کربلا کی یاد سے غافل نہ ہو اظہر کبھی. اس لیے فرش غم سرور بچھانا چاہیے. جہل کی تاریکیوں کو جناب اظہر اعجاز جلال پوری صاحب بہترین اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے. آپ محظوظ ہو رہے تھے، اس لیے فرش عزا گھر گھر بچھانا چاہیے. بہترین اشعار آپ کی خدمت میں اور آپ محظوظ ہو رہے تھے. آئیے حضرات، مجلس اعزا کے لیے گزارش کرتا ہوں. مجلس اعزا کو خطاب کریں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید تہذیب الحسن صاحب قبلہ، انچارج جامعۃ الزہرا تنظیم المکاتب لکھنؤ. میں آپ کی خدمت میں 4 مصرعے عرض کروں تاکہ آپ مجلس اعزا سننے کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو جائیں. عزم گوانوی
اپنے شہر سے آواز دیتے ہیں کہ ہر ظلم و ستم سہتے ہیں شکوہ نہیں کرتے، ہر ظلم و ستم سہتے ہیں شکوہ نہیں کرتے، ہم عشق کو اپنے کبھی رسوا نہیں کرتے۔ میں آپ کے ذہنوں کو مجلس اعضا کی طرف مائل کر رہا ہوں۔ ہر ظلم و ستم سہتے ہیں شکوہ نہیں کرتے، ہم عشق کو اپنے کبھی رسوا نہیں کرتے، تو مقصد یہ تھا ہو جائے اجالوں کا تعارف، ورنہ کبھی شبیر اندھیرا نہیں کرتے۔ مقصد یہ تھا ہو جائے اجالوں کا تعارف، ورنہ کبھی شبیر اندھیرا نہیں کرتے، ورنہ کبھی شبیر اندھیرا نہیں کرتے۔ اور جب سرکار شہید اعظم نے اندھیرا کر دیا تو کارنامہ کیا ہوا کہ شب میں انصار کے دل تول رہے تھے شبیر، شب میں انصار کے دل تول رہے تھے شبیر۔ دیکھنا یہ تھا انہیں فکر تن و سر تو نہیں، یا یوں کہہ دوں کہ سبھی لعال اکٹھا کر کے جوہری دیکھ رہا تھا کوئی پتھر تو نہیں، جوہری دیکھ رہا تھا کوئی پتھر تو نہیں۔ مجلس اعضا کے لیے گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید تہذیب الحسن صاحب قبلہ انچارج جامع امامیہ جامعۃ الزہرا تنظیم المکاتب لکھنؤ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس اعضا کو خطاب فرمائیں۔ استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال الامام الباقر علیہ السلام، تمام الحج لقاؤنا۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ حضرات، وقت بہت کم ہے اور 20 منٹ کا وقت ہے، اور اسی کے اندر آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنا ہے۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے امام محمد باقر علیہ السلام کے ایک حدیث نے اسلام میں جو اصول ہیں اور جو محوریت رکھنے والے مسائل ہیں ان کی جانب اشارہ کیا ہے اور متوجہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمام الحج لقاؤنا، تمام حج ہماری ملاقات ہے، حج کی تکمیل ہماری ملاقات ہے۔ مسجد الحرام میں آپ ایک دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے، حمران ابن عیون
سامنے تھے. آپ نے پوچھا یہ بتاؤ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ مولا بظاہر یہ تو طواف کر رہے ہیں. کہا کیا اس سے پہلے کیا حج نہیں ہوتا تھا؟ کیا اس سے پہلے لوگ طواف نہیں کرتے تھے؟ حج تو حج ابراہیمی کہا جاتا ہے. طواف اس سے پہلے بھی لوگ کرتے تھے، مینا میں بھی آتے تھے، عبادت کرتے تھے اور حج انجام دیتے تھے. بتاؤ فرق کیا ہے؟ دوران جاہلیت میں بھی انجام دیا جا رہا تھا، آج بھی انجام دیا جا رہا ہے. فرق کیا ہے ان دونوں کے درمیان میں؟ تو کہا کہ عمران ابن حیون نے کہ فرزند رسول آپ خود بتائیے. میں تو بظاہر یہی دیکھ رہا ہوں کہ یہ طواف کر رہے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں. کہا کہ تمام الحج لقاؤنا، حج تو کر رہے ہیں لیکن کمال حج اس صورت میں ہوگا کہ جب یہ ہم سے رابطہ رکھیں گے اور ہماری ملاقات کریں گے. ایک صلوات پڑھتے ہیں بر محمد و آل محمد. اسلام میں جو محوریت جو پیش کیا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن مجید نے، وہ یہ کہا ہے. قرآن نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اجر رسالت کو پیغمبر اکرم نے، اجر رسالت کو قرآن مجید نے کس بنیاد پہ قرار دیا؟ محبت اہل بیت کو. اور پیغمبر نے فرمایا حبی و حب و اہل بیتی، میری محبت اور ہمارے اہل بیت کی محبت تمہیں 7 خطرناک مقامات پر نجات دینے والی ہے. سب سے پہلے جو چیز جہاں پر نجات دینے والی ہے وقت ندا ہے، مرنے کا وقت ہے. جب حالت ندا ہوتا ہے اس وقت ہماری محبت کام آئے گی، ہماری محبت کام آئے گی، ہمارے اہل بیت کی محبت کام آئے گی. عزیزان گرامی، یہ جو محبت کا تقاضا کیا جا رہا ہے وہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو جائے. یہ اصل ہے، یہ محوریت رکھتے ہیں اسلام میں. اگر ان سے ہم رابطہ رکھیں گے تو سارے اعمال ہمارے منزل کمال تک پہنچیں گے. ایک صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد. کمال اور اس منزل تک جسے کمال کہا جاتا ہے بغیر اہل بیت علیہ السلام کی قیادت اور رہبریت اور ان کی محبت کے نہیں حاصل ہو سکتا ہے. کیونکہ وقت کم ہے، لہذا میں روایت کے سہارے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام جب آپ مدینے سے مرو یعنی خراسان آئے، جو شخص آپ کے ساتھ ہمراہی کر رہا تھا یا آپ جس کے ساتھ یہاں تک آئے، جب وہ آپ سے رخصت ہونے لگا تو امام نے فرمایا کن محبن، تم ہمارے محب رہنا، ولو کنتا مذنبن، چاہے تم گنہگار کیوں نہ رہو، چاہے تم معصیت کار کیوں نہ رہو، لیکن تم ہمارے محب رہنا. وَكُن مُحِبًّا لِأَوْلِيَائِنَا، اور تم ہمارے دوستوں کو بھی چاہتے رہنا. وَإِن كَانُوا فَاسِقًا، چاہے وہ فاسق کیوں نہ رہیں، چاہے وہ خراب کیوں نہ رہیں، ان کو بھی دوست رکھنا اور انہیں بھی دوست رکھنا. چاہے تم گنہگار کیوں نہ رہو لیکن تم ہمیں دوست رکھنا. سوال یہ ہے کہ امام نے یہ کیوں فرمایا کہ تم مذنب رہو، تم گنہگار ہو، تم معصیت کار ہو، لیکن تم ہمیں چاہتے رہنا، تم ہم سے منہ نہ موڑنا، تم ہمارے چاہنے والے رہنا. حضرات ایک مثال ہے، اگر مریض رہے اور طبیب سے رابطہ نہ رکھے
اگر طبیب سے رابطہ نہ رکھے تو ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ لہذا اگر مریض کو مرض تو آ ہی جاتا ہے، مرض پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، مرض آ سکتا ہے، لیکن اتنا تو ہوش رہے، طبیب سے رابطہ رکھے تاکہ یہ مرض ہمارا دور ہو جائے۔ ٹھیک ہے ہم گنہگار ہو گئے ہیں، معصیت کار ہو گئے ہیں، لیکن ہم اتنے ہوش رہے کہ ہمارا کوئی ہے رہبر، ہمارا کوئی پیشوا ہے، اگر اس سے رابطہ رہے گا تو کبھی تو اس کی سیرت آ جائے گی، کبھی تو اس کے کلام سامنے آ جائیں گے جو ہمارا علاج کر لیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تو فلسفہ یہ ہے مرکزیت، رہبریت اس لیے آل محمد کی قرار دی گئی ہے۔ پیغمبر اکرم نے کہا کہ میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت تمہیں 7 جگہ پہ مدد کرے گی۔ اور مولا کائنات نے حارث حمدانی سے فرمایا کہ تم موت کے بعد وقت نزا مجھے پاؤ گے، ملاقات ہوگی۔ یہ وقت نزا مولا کائنات، یہ محوریت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اور ہم ان سے اپنا رابطہ نہ توڑیں، ہر وقت ان سے رابطہ رکھیں تاکہ کبھی ان کی تعلیمات ہماری نگاہوں سے جب گزرے گی تو ہم اپنے مرض کا علاج کر لیں گے۔ یہ طبیب ہیں، یہ حکیم ہیں، یہ جو ہیں صحیح اور معنوں میں طبیب ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کو طبیب کے عنوان سے پیش کیا تھا۔ مولا کائنات نے یہی فرمایا نہج البلاغہ میں، جب تعریف کرنے لگے، پیغمبر کا تذکرہ کرنے لگے، کہا کہ طبیب دوار بطب، وہ ایک طبیب ہیں جو اپنے طبابت کے تمام وسائل کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ وہ ایک جگہ نہیں بیٹھتے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں بیماری دیکھتے ہیں وہیں مریضوں کا علاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسے جیسے مریض پائے گئے ویسے ہی علاج کرتے گئے۔ کہیں بہرے ملے ان کا علاج کیا، کہیں گونگے ملے ان کا علاج کیا، کہیں اندھے ملے ان کا علاج کیا۔ بس فرق یہ اتنا تھا کہ وہ ایسے بہرے تھے، کان تو تھا لیکن حق نہیں سنتے تھے، زبان تو تھی لیکن حق نہیں بولتے تھے، آنکھیں تو تھی لیکن حق نہیں دیکھتے تھے۔ یہ پیغمبر تھے کہ جو اپنی حکمت کے ذریعے سے ان کا علاج کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ اور مولا کائنات نے بھی فرمایا وَابْتَدُوا بالمکہ وانتہوا الی المدینہ، تم اپنے حج کی ابتدا مکے سے کرو اور انتہا مدینے پہ کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی عبادت آپ کر رہے ہیں، عبادت کے ساتھ ساتھ رہبر سے آپ کا رابطہ ہونا ضروری ہے۔ اگر رہبر سے رابطہ نہیں ہوگا تو ہر طرح کے خرافات جو ہیں وہ دین میں شامل ہو جائیں گے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ حج ہو۔ آپ دیکھیے ہر طرح کے خرافات دین کے نام پہ ہماری پسند، یہ جو ملنگیت آ رہی ہے، جو اخباریت آ رہی ہے، نہ جانے کیسے کیسے مفاہیم پیش کیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے پیش کیے جا رہے ہیں کیونکہ صحیح تعلیم نہیں ہے اور رہبر سے رابطہ صحیح نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ جا رہے ہیں زیارت کے لیے، چلے جا رہے ہیں، دیکھا تو یہ جا رہا ہے کہ لائے کیا ہیں، تبرک تو بہت دکھائی دیتا ہے۔ دیکھیں تبرک لینے کے لیے جاتے ہیں
نہیں، کچھ اور چیز ہے، کیونکہ زیارت پڑھیں ہم اور آپ تو اس کے مطالب کو بھی توجہ کریں۔ یہ تربیت کے اعتبار سے اسلامی تربیت کا بہترین نمونہ یہ زیارتیں ہیں، اور ان زیارتوں میں آپ دیکھیے جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ زیارت کا آخری حصہ، اس آخری حصے میں ایک دعائیہ جملہ ہے۔ دعائیہ جملہ یہ کہ آتنا من لدنک فی حبھا فضلا و احسانا و رحمتا و غفرانا انک ذو فضل کریم۔ اے پروردگار تو ہمیں عطا کر فی حبھا، کس کی محبت میں؟ فاطمہ کی محبت میں 4 چیزوں کا مطالبہ کیا گیا۔ وہ 4 چیزیں کیا کیا ہیں؟ پہلی بات ہے فضیلت، دوسری بات ہے کہ احسان، تیسری بات ہے کہ رحمت، اور چوتھی بات ہے کہ غفران۔ یہ 4 چیزیں زیارت کے اندر ہم جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں؟ سامان لینے کے لیے، تبرک لینے کے لیے نہیں، بلکہ ہم جاتے ہیں تو تاکہ ہمیں فضیلت مل جائے، تاکہ ہمیں احسان مل جائے، کرنے کا طریقہ آ جائے، تاکہ ہم رحمت الہی کے مستحق بن جائیں، تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ یہ 4 چیزیں ہیں عزیزان گرامی، محبت اہل بیت ہمیں یہ 4 چیزیں عطا کرتی ہیں، کیوں نہ ہو؟ سجیتکم الکرم وعادتکم الاحسان، زیارت جامعہ کے فقرے ہیں، آپ کی عادت کرم ہے اور آپ کی طبیعت کرم ہے اور آپ کی عادت احسان ہے اور نیکی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، میں لے آیا جہاں پہ لانا تھا، وہ یہ کہ حب اور محبت اہل بیت، یہ 4 چیزیں لائیں گی، اور انہی 4 چیزوں میں سے جناب سیدہ کی چار چیزیں جو آئی، آپ کو فضیلت ملی، کس کی بنیاد کے اوپر؟ یہ محبت جناب صدیقہ طاہرہ کی۔ اور کیا تھی جناب صدیقہ طاہرہ کی محبت؟ صرف ایک واقعہ ہے۔ محبت کیا کرتی ہے؟ کرشمہ دیکھیے، حور نے کیا کیا تھا؟ لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا۔ امام نے کیا کہا؟ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اور ادھر حور نے کیا کہا؟ فرزند رسول، اگر آپ کی ماں خاتون جنت نہ ہوتی، یہ احترام تھا، یہ محبت تھی سیدہ کی۔ بتائیے کیا فضیلت ملی ہے، کیا رتبہ ملا ہے؟ حور کو وہ فضیلت ملی جو کسی کو نہیں ملی ہے، احسان بھی کیا ہے، رحمت کے مستحق بھی بنے ہوئے ہیں، اور غفران بھی ہوا ہے۔ یہ محبت سیدہ کا کرشمہ تھا۔ عزیزان گرامی، وقت بھی تمام ہے، لیکن ہمارا رابطہ اہل بیت سے رہنا چاہیے تاکہ ان کی تعلیمات ہمیں نجات دے سکیں۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے جو اصحاب و انصار آئے تھے، انہی اصحاب و انصار میں سے اور وہ تھے جن کے اندر، جن کے دل میں محبت سیدہ تھی۔ اس کا کرشمہ یہ ہوا کہ آپ کو یہ کمال ملتا ہے۔ ہاں، ارباب ادا مجلس ہے، امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ یہ تنظیم المکاتب مدرسے ادارے تنظیم المکاتب کی دینی تعلیمی کانفرنس ہے، اسی کا ایک جز یہ ہوتا ہے
کہ مجلس برپا کی جاتی ہے۔ ہاں ارباب ادا وہ کریم، وہ خطیب جس نے یہ اہتمام کیا تھا، اسی کے اصال ثواب کے لیے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، سیدہ کی محبت کہاں لے جاتی ہے۔ لو ارباب ادا، یہ خانوادہ، یہ گھرانہ وہ تھا جس نے دین کے لیے سب کچھ قربان کیا تھا۔ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، اتنی قربانیاں دی تھی، جب لوٹا ہوا قافلہ حسین کا مدینے کے قریب آیا تھا تو ام کلثوم نے نوا پڑھا تھا، آواز دی تھی، کہا تھا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے نانا کے مدینے تو ہماری آمد کو قبول نہ کرنا، ہم اجڑ کے آئے ہیں، ہم جب گئے تھے تو گودیاں آباد تھیں، وارثوں کا سایہ تھا، اب جب پلٹ کر آئے ہیں لا رجال ولا بنینا، نہ تو فرزند ہیں نہ تو والیوں کا سایہ ہے۔ بارباب ادا ایک جملہ عرض کرنا ہے، جب لٹا ہوا قافلہ آیا مسجد نبوی میں بشیر جا کے نوحہ پڑھنا شروع کیا تو ایک مرتبہ ایک بی بی آئیں اور آنے کے بعد کہتی ہے، اے آنے والے تو کس کی خبر لے کے آیا ہے، کون مارا گیا؟ کہا بی بی فاطمہ کا لال مارا گیا، نبی کا نواسہ قتل کر دیا گیا۔ بی بی کو یقین نہیں ہو رہا تھا، وہ ایک مرتبہ حسین کا خون بھرا ماما سامنے رکھا، بی بی تڑپ گئی، نجف کا رخ کی آواز دی، اے علی فاطمہ کا لال مارا گیا تمہارے عباس کے ہوتے ہوئے۔ بھئی یہ کہنا تھا، بشیر نے سر و سینہ پیٹا، اے بی بی آپ ایسا نہ کہیے، جب تک عباس زندہ تھے کس کی مجال تھی، جو حسین اور اصحاب حسین پہ تو یہاں چاہتے عالم اللہ حضرات، وقت نماز ہو چکا ہے، اذان ہونے جا رہی ہے، جلسہ گاہ میں باجماعت نماز ادا کی جائے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 2-3 منٹ میں وضو سے فارغ ہو کر تشریف لائیں اور باجماعت نماز ادا کریں۔ انشاءاللہ دوسری نشست ٹھیک 2:30 بجے وقت کی پابندی کے ساتھ شروع ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس الہی وارننگ پر دھیان دیجیے، اپنی اولاد کو اچھا انسان اور اچھا مسلمان بنا کر جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے دین کی تعلیم دیجیے۔ اب بچوں کو مکتب تک نہیں جانا، مکتب آپ کے گھر تک آ گیا۔ بھائی ریچھ تم سے کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے جواب دیا، بھالو نے مجھ سے کہا کہ تم اپنے دوست پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ دوست أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله
رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس الہی وارننگ پر دھیان دیجئے، اپنی اولاد کو اچھا انسان اور اچھا مسلمان بنا کر جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے دین کی تعلیم دیجئے۔ اب بچوں کو مکتب تک نہیں جانا، مکتب آپ کے گھر تک آ گیا۔ بھائی ریچھ تم سے کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے جواب دیا، بھالو نے مجھ سے کہا کہ تم اپنے دوست پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ بچوں کو گھر بیٹھے دینی تعلیم دلوائیے، وہ بھی اپنے پسندیدہ وقت پر۔ اس کے لیے تنظیم المکاتب نے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے آن لائن مکتب یعنی ای مکتب کا آغاز کیا ہے۔ فی الحال 60 بچے ای مکتب میں ملک اور بیرون ملک سے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن کے لیے 24 گھنٹے اساتذ موجود رہتے ہیں۔ تنظیم المکاتب ای مکتب کے اردو اور انگریزی بولنے والے ٹیچرز سے اردو اور قرآن کے ساتھ ساتھ دینیات یعنی عقائد، اخلاق اور تاریخ و سیرت پڑھوا کر بچے کو اچھا انسان بنانے کے لیے جلد سے جلد رجسٹریشن کرائیے۔ زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے فون نمبر 7754010799 یا پھر 8853000970 یا پھر 8172921423 پر ہم
اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس الہی وارننگ پر دھیان دیجیے۔ اپنی اولاد کو اچھا انسان اور اچھا مسلمان بنا کر جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے دین کی تعلیم دیجیے۔ اب بچوں کو مکتب تک نہیں جانا، مکتب آپ کے گھر تک آ گیا۔ بھائی ریچھ تم سے کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے جواب دیا، بھالو نے مجھ سے کہا کہ تم اپنے دوست پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ بچوں کو گھر بیٹھے دینی تعلیم دلوائیے، وہ بھی اپنے پسندیدہ وقت پر۔ اس کے لیے تنظیم المکاتب نے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے آن لائن مکتب یعنی ای مکتب کا آغاز کیا ہے۔ فی الحال 60 بچے ای مکتب میں ملک اور بیرون ملک سے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن کے لیے 24 گھنٹے اساتذ موجود رہتے ہیں۔ تنظیم المکاتب ای مکتب کے اردو اور انگریزی بولنے والے ٹیچرز سے اردو اور قرآن کے ساتھ ساتھ دینیات یعنی عقائد، اخلاق اور تاریخ و سیرت پڑھوا کر بچے کو اچھا انسان بنانے کے لیے جلد سے جلد رجسٹریشن کرائیے۔ زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے فون نمبر 7754010799 یا پھر 8853000970 یا پھر 81۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ تنظیم المکاتب کا نعرہ ہے، تنظیم المکاتب سے مدد لیجئے، تنظیم المکاتب کی مدد کیجئے۔ آپ نے ہمیشہ دل کھول کر تنظیم المکاتب کی مدد کی ہے۔ تنظیم المکاتب نے بھی پوری کوشش کی ہے کہ آپ کی تمام مذہبی ضروریات کو پورا کر سکے۔ اب ان خدمات کا دائرہ وسیع کر کے اقتصادی، سماجی اور فلاحی خدمات کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ الحمدللہ ماضی قریب میں جدید خدمات کا سلسلہ قائم ہو گیا ہے۔ پہلے جہاں آپ کو تمام چیزوں کے لیے ڈاک کا سہارا لینا پڑتا تھا یا خود آنا پڑتا تھا، لیکن اب ان مشکلات کو آسان کر دیا گیا ہے۔ تنظیم المکاتب کی ساری قدیم اور جدید خدمات تنظیم المکاتب سروسز کے نام سے اب آپ کو ملے گی پلے اسٹور پر۔ آپ ہماری اس اپلیکیشن سے اوقات نماز، قبلہ ڈائریکشن، تاریخ معلوم کرنے کے ساتھ ساتھ روزانہ کی تعقیبات، زیارات اور دیگر دعاؤں کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ایجوکیشن میں مکتب امامیہ، ای مکتب، امامیہ اسٹڈی سینٹر، مکتب بالغان، مدرسہ ابو طالب، مدرسہ خدیجہ الکبریٰ، جامعہ امامیہ، جامعۃ الزہرا میں داخلہ بھی لے سکتے ہیں۔ کلچر میں